کہ امریکہ کی جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے اس میں دنیا کے جو سب سے بڑے لا گیورز ہیں اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر لکھا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں امریکہ کا جھنڈا کیوں لگاتا ہوں. وہ بدبختو تمہیں پتہ ہی نہیں, تمہارا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی قوم ہے. قل انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہہ کہ میں اللہ کے نظام کے قیام کے لیے کھڑا ہوں. انا للہ, اور میں ہمہ وقت اسی کے قانون کی طرف رجوع کرتا ہوں. بس اس کے قانون کی طرف رجوع. جب بھی کبھی مصیبت پڑے, جب بھی کوئی نقصان ہو, جب بھی کوئی عذاب آئے, بس ایک ہی کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کلمے سے آغاز کرتے ہوئے آپ نے جو تحریک انصاف, دیکھیے مجھے ٹیلی فون کالز آئے, ای میلز آئیں, ٹیکسٹ میسیجز آئیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو اسرائیل اس انداز سے میدان میں اتر آیا ہے عمران خان کے سپورٹ کے لیے, ہم تو حیران رہ گئے کہ آپ نے کتنے سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان اسرائیل کا بغل بچہ ہے. آپ تو کتنے سال یہ کہتے تھے کہ اسرائیل اور یہودی لابی اور قادیانی لابی یہ ساری کی ساری پی ٹی آئی ہے جو واپس اقتدار میں لانا چاہتی ہے انہی سیاست دانوں کو جو پاکستان پہ قابض ہیں اور جنہوں نے پاکستان کے غریب کو اللہ کے قانون پہ مبنی نظام حکومت سے محروم رکھا ہے. میں اور آپ ان خوش نصیب پاکستانیوں میں سے ہیں جو 50 سال پہلے ہجرت کر کے اس پاکستان سے زندہ بچ کے نکل آئے اور قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے جیتے رہے, قرآن کی تعلیم یہاں دیتے رہے اور امریکنز کو بھی یہ بتاتے رہے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے جس پر تمہارا ملک فاؤنڈڈ ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ آئیڈیالوجی ہے. تو اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ آپ نے دیکھا نہیں امریکنز نے کس انداز سے شان محمدی کا اقرار کیا کہ امریکہ کی جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے اس میں دنیا کے جو سب سے بڑے لا گیورز ہیں اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر لکھا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں امریکہ کا جھنڈا کیوں لگاتا ہوں. وہ بدبختو تمہیں پتہ ہی نہیں, تمہارا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی قوم ہے جس نے, اور خود امریکہ شکنجے میں ہے اسی اسرائیل کے, انہی یہود کے پنجے میں, انہی کے شکنجے میں ہے. سو یہ چیز پاکستانیوں کو نہیں معلوم کہ یہ جو نظام سرمایہ داری ہے اس کو مستحکم رکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں کی گئیں, جس میں ایک چیز کریشن آف پاکستان بھی تھی. اور اسی چیز کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کے لیے کہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی کو دیکھے ہی نہ, ان کو پتہ ہی نہ چلے. اور آشکارا کہاں ہونا ہے, سب سے بڑا دشمن اس آئیڈیالوجی کا آپ کا جاہل پاکستانی ہے. سب سے بڑا دشمن جس نے کبھی یعنی آنکھ کھول کے نہیں دیکھی, آنکھ کھول کے پڑھنے کی کوشش نہیں کی قرآن کریم کو. یعنی ان کو جب ترجمے نہیں ہوئے قرآن کے تو آپ ذرا دیکھیے کہ ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے اس کے ساتھ. آپ کل ہی مجھے ایک صاحب نے شیئر کی کہ ایک کوئی 5000 کتابوں کی ایک لائبریری ہے جس پہ قرآن کی مختلف آدمیوں کی تفسیریں 5000 مجلد کتابیں پڑھی ہیں. وہ آئیڈیالوجی جو اتنی سمپل تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے وہ جو اکبر الہآبادی نے کہا تھا فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں.
جو سرا ہے اس ڈور کا وہ اس لفظ اللہ میں پوشیدہ ہے، جس کا مسلمان غلط ترجمہ گاڈ کرتے چلے آئے ہیں۔ جس دن یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کس زبان کا لفظ ہے، اس ایک لفظ میں پنہاں ہے، اس ایک لفظ میں پنہاں ہے یہ سمجھنا کہ یہ آیتیں جو ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیتیں کیا ہیں، ان میں کیا ہے کہا گیا۔ لفظ اللہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، پھر دہراتا جاؤں اس قوم کے لیے، اس بد نصیب قوم کے لیے جس نے میری آواز کو حد الوسع سپریس کیا ہوا ہے۔ فیس بک کے چینلز، ہر چیز کے اوپر شکایات شکوے انہی عمران خانیوں نے کیے۔ انشاءاللہ تعالی یوم القیامہ جس دن آئے گا، آپ دیکھنا کہ ایک فہرست جاری ہوگی ان خبیثوں کی جنہوں نے میری آواز کو سپریس کیا۔